راشد کھانے کا ڈبہ لیے دکان میں داخل ہونے لگا تو ساتھ والی دکان میں محمود اور اس کے والد زمین پر دسترخوان بچھائے بیٹھے تھے۔ چکن بریانی کی خوشبو اس کے نتنوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے دیکھنے کی دیر تھی کہ محمود نے کہا، راشد آ جاؤ، مزیدار بریانی ہے، شالیمار ہوٹل سے آئی ہے۔ تم تو روز کی طرح دال یا ترکاری ہی لے کر آئے ہوگے، آ جاؤ ہمارے پاس، بریانی کافی زیادہ ہے۔ راشد کے ابو وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگا کر نماز ظہر ادا کرنے گئے ہوئے تھے۔ راشد نے ڈبہ ایک طرف رکھا اور محمود کے ساتھ جا بیٹھا۔ بریانی بہت مزیدار تھی۔ کھاؤ کھاؤ، ہاتھ کیوں روک لیا ہے؟ محمود کے ابو راحیل صاحب نے کہا۔ وہ ابو، راشد کی اپنے ابو نواز پر نظر پڑ گئی تھی۔ نواز بھائی آپ بھی آ جائیے۔ شکریہ بھائی راشد، نواز نے پکارا۔ تھوڑی دیر بعد راشد اپنے ابو جان کے ساتھ دکان میں گھر سے لایا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ چنے کی دال اور اچار روٹیاں ڈبے میں تھے۔ راشد کو اب یہ دال کیسے اچھی لگ سکتی تھی؟ وہ مشکل سے آدھی روٹی ہی کھا پایا تھا۔ ابو جان اس کے ایسا کرنے کی وجہ جان چکے تھے۔ مزیدار بریانی کے بعد بھلا چنے کی دال کب بھاتی ہے؟ راشد کے ہاں مہینے میں 1-2 بار ہی بریانی بنائی جاتی تھی، جبکہ محمود اور اس کے والد تقریباً ہر روز ہی بازار سے بریانی لا کر کھاتے تھے۔ راشد اسکول سے آ کر اپنے ابو کا ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر آتا تھا۔ محمود کے کپڑے اور جوتے بھی اس سے بہت اچھے ہوتے تھے۔ راشد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ محمود کے ابو تو پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن میرے ابو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جب محمود اسے کہتا کہ تمہارے ابو کنجوس ہیں تو اسے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو محمود چمڑے کی نئی جیکٹ پہن کر دکان آیا تو راشد کو وہ جیکٹ بہت اچھی لگی۔ کتنے کی ہے یہ جیکٹ؟ راشد نے پوچھا۔ 4000 روپے کی۔ تم تو اس طرح قیمت پوچھ رہے ہو جیسے ایسی جیکٹ خریدنا چاہتے ہو۔ ہاں میں بھی ایسی ہی جیکٹ لوں گا۔ راشد نے ابو جان کو جیکٹ کے بارے میں بتایا تو وہ بولے، تمہیں ایسی جیکٹ کی ضرورت نہیں، یہاں سردی ہی کتنے روز پڑتی ہے، اسکول کوٹ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے کافی ہے، ویسے بھی اتنی مہنگی جیکٹ ہم نہیں خرید سکتے۔ اب راشد کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہا۔ البتہ اس کے کانوں میں محمود کے کہے ایک جملے کے تمہارے ابو تو کنجوس ہیں کی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ وہ ابھی چمڑے کی جیکٹ کو بھول نہیں پایا تھا کہ ایک دن محمود اپنی سرخ رنگ کی نئی سائیکل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آؤ سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گول باغ تک سیر کراتا ہوں، آ جاؤ۔ ابو جان نماز ظہر پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ راشد جھٹ سے سائیکل پر سوار ہو گیا۔ محمود تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے گول باغ جا پہنچا تھا۔ سائیکل تو راشد کے پاس بھی تھی، مگر محمود کی سائیکل دیکھ کر اسے اپنی سائیکل بری لگنے لگی تھی۔ ابو جان، میں نے محمود جیسی سائیکل لینی ہے، میری سائیکل تو بہت پرانی ہو چکی ہے۔ راشد کی بات سن کر ابو جان نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، میں سائیکل طفیل مستری کے پاس لے جاؤں گا، جو پرزے خراب ہیں وہ بدل دے گا تو سائیکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی آج کل کی نئی سائیکلوں کے مقابلے میں پرانی سائیکلیں زیادہ بہتر ہیں، آج کل تو پرزے بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ راشد شام تک دکان میں خاموش اور اداس ہی بیٹھا رہا۔ اس دن بھی راشد اپنے ابو جان کی پرانی موٹر سائیکل کو تبدیل کرنے کے خواب دیکھتا رہا۔ جس دن محمود کے ابو کی نئی موٹر سائیکل ان کی دکان کے سامنے کھڑی تھی، 1 سال میں انہوں نے 2 بار موٹر سائیکل تبدیل کی تھی۔ اس کے ابو جان نے 15 سال پہلے جو موٹر سائیکل لی تھی وہ اسی کو استعمال کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ راشد الجھاؤ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی دکانیں ساتھ ساتھ تھیں، آمدنی بھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ پھر ایک طرف تو سب کچھ نیا تھا اور دوسری طرف اس کے برعکس تھا۔ ایک شام محمود کے ابو جان نے دکان جلدی بند کر دی۔ راشد کا خیال تھا کہ شاید کسی شادی میں جانے کا پروگرام ہے، مگر جب محمود نے بتایا کہ نیا فریج خریدنے کے لیے مارکیٹ جا رہے ہیں تو راشد کو اپنا فریج یاد آ گیا۔
جس کا دروازہ اب ٹھیک طرح سے بند بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے دن راشد نے محمود کے موبائل فون میں فریج کی تصویریں دیکھی تو اس کا دل بھی چاہنے لگا کہ ایسا فریج ان کے ہاں بھی ہو۔ وہ کوشش کے باوجود آج اپنی خواہش کو زبان تک نہ لا سکا تھا۔ 2 دن سے دکان بند تھی۔ محمود اور اس کے والد راحیل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کے موبائل فونز بھی بند تھے۔ دوپہر کے وقت 2 آدمی دکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں راحیل کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا ایک ایک پیسہ وصول کروں گا، نعمان نے غصیلے لہجے میں اپنے پاس بیٹھے انور کو مخاطب کیا۔ اب غصہ مت کرو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس آدمی پر اعتبار مت کرو۔ اب بھگتو، اتنا تیز آدمی ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو اس کے گھر کا بھی علم نہیں۔ میں اپنا پیسہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ نعمان کی آواز راشد کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کھانے کا ڈبہ کھلا ہوا تھا۔ آلو گاجر کا سالن آج اسے بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ ابو جان اور راشد خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ معاملہ بازار کی یونین تک جا پہنچا۔ باہمی رضامندی سے 10,000 روپے ہفتے کی قسط ادائیگی کے لیے طے پا گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد دکان کھلی تو محمود کے ہاتھ میں ایک قیمتی موبائل فون تھا۔ راشد کے پاس تو سرے سے موبائل فون ہی نہیں تھا۔ 50,000 روپے کے موبائل فون کو محمود کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ کبھی وہ فیس بک کھول لیتا اور کبھی گوگل پر کچھ سرچ کرنے لگتا۔ ابو جان جب دکان میں آئے تو موبائل فون راشد کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ناخوشگوار انداز میں اسے گھورا۔ راشد نے فوراً موبائل فون محمود کو واپس کر دیا۔ محمود کے ابو نے 2-3 ہفتے تو 10,000 روپے کی قسط ادا کی، مگر وہ تسلسل سے قسط ادا نہ کر سکے تو نعمان اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا۔ تلخ کلامی ہوئی۔ محمود کے ابو کے ساتھ محمود کی بھی ان آدمیوں کے ہاتھوں پٹائی ہوئی تھی۔ بازار کے لوگ بیچ بچاؤ کروانے آ گئے۔ اب بازار کی یونین کے بعد معاملہ پولیس اسٹیشن جا پہنچا تھا۔ ایسے جھگڑوں کا حل باہمی رضامندی ہی سے ہوتا ہے۔ اب ہفتہ وار کے بجائے مہینے کے 30,000 روپے قسط کے لیے مقرر کیے گئے۔ راحیل کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ایسے حالات دیکھتے آئے تھے۔ ان کے والد بھی شاہ عالمی میں سونار کا کام کرتے تھے۔ وہاں اسی طرح لین دین کا معاملہ چلتا تھا۔ کاروبار میں کچھ بھی ہو جائے، ان کے ہاں اخراجات میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ راحیل نے بھی یہی وتیرہ اپنا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاروبار میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، کاروبار ہی سے تو ہم نے کھانا ہے، جب اچھا کھائیں بھی نہیں تو پھر کمانے کا کیا فائدہ۔ اب باتیں محض دل کو تسلی دینے کے لیے تھیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا نہیں ہے۔ عقل مندی وہی ہے جو حالات سے سیکھتا ہے، مگر راحیل کے لیے یہ بات الٹ تھی۔ راحیل نے اپنی روش نہ بدلی۔ 1 مہینہ ہی وہ 30,000 روپے کی قسط دے سکے، پھر وہی جھگڑا، وہی صلح اور ادائیگی کا وعدہ۔ اتوار کی شب راحیل اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر لوٹے تھے۔ رات 2 بجے کے قریب انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے دن بازار بند کر دیا گیا۔ راحیل کی دکان کے باہر نماز جنازہ کا وقت اور گھر کا پتہ لکھ دیا گیا۔ محمود سے تعلق کی بنا پر راشد بھی اپنے ابو جان کے ساتھ جنازے میں گیا تھا۔ 11 بجے جنازہ اٹھائے جانے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ 11 بجے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ راحیل کے بھائی اور بھتیجے چارپائی اٹھانے لگے تو 3 آدمی آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک شخص سجاد بولا، ہم جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے، میں نے اس سے 10 لاکھ روپے لینے ہیں، اس نے میرے بھی 10 لاکھ روپے دینے ہیں۔ دوسرا آدمی ناصر بھی آگے بڑھا، 5 لاکھ روپے میں نے بھی لینے ہیں۔ تیسرا آدمی فرحت بھی بول پڑا۔ راشد نے اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ محمود کی نئی چمڑے کی جیکٹ، نئی سائیکل، قیمتی موبائل فون اور مزیدار بریانی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تینوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تینوں کسی طرح اس کی بات سننے یا ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔
اس کے چچا جان بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ انہیں اتنی جلدی رقم کی ادائیگی کی حامی بھر سکتے۔ 11:30 بج چکے تھے۔ محمود بدستور ہاتھ جوڑے تینوں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آپ لوگوں کو 1-1 روپیہ ادا کروں گا۔ تم ایسا کس طرح کرو گے؟ ناصر نے اسے گھورا۔ میں اپنے ابو کے نقش قدم پر نہیں چلوں گا۔ محمود کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ راشد نے فوراً کہا، میں تو اپنے ابو جان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ راشد کے اس جملے کا مطلب وہاں موجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ محمود نے بیکی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ راشد کے جملے کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں اپنے ابو کے نقش قدم پر نہیں چلوں گا، میں سب کا 1-1 پیسہ ادا کر دوں گا، کہتے ہوئے محمود زاروں قطار رو دیا۔ مطالبہ کرنے والے تینوں آدمیوں کے دل محمود کے آنسوؤں سے پسیج گئے۔ تینوں ایک طرف پلٹ گئے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو راشد نے بدستور اپنے ابو جان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ نہ اپنے ابو جان کا ہاتھ چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ان کا نقش قدم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور ایسی ویڈیوز اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔